بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں پرمسرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصحفوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو۔ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اسے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرے اس لیے کرنے کو کہا تھا کہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ پیا تھا۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح آخر میں وہی بات کرتا چلوں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہوتے ہیں، ایسی تحریریں، واقعات، سبق آموز اسلامک واقعات آپ کو اچھے لگتے ہیں میری تحریریں، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ایسی تحریریں، واقعات، سبق آموز دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اس سے ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔